بھی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے۔ جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے شہر مدینہ اور بڑا ہی پیارا اور انوکھا پروگرام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مدینہ منورہ کے اور مقدس مقامات کی معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کئی مساجد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور مدینہ منورہ کی ان مقدس مساجد کی ہم نے معلومات حاصل کی تھی۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی، چونکہ مدینہ منورہ میں کثرت کے ساتھ وہاں پر مساجد ہیں اور کئی مساجد ایسی بھی ہیں کہ دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی اور اچھے انداز میں اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا، اور کچھ مساجد ایسی بھی ہیں کہ جو شہید کر دی گئی۔ لہٰذا ہم دونوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو ان مساجد کی معلومات بھی ہو کہ جو پچھلے دور میں بنائی گئی تھی لیکن اب وہ شہید کر دی گئی، لیکن اب وہاں پر کچھ نظر تو نہیں آئے گا، لیکن یقیناً یہ ہے کہ وہ مقدس مقام ہے۔ جو کئی مساجد ایسی ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ منسوب ہیں، لہٰذا وہاں حاضری دینا اور پھر کم از کم ان فضاؤں کی زیارت کر لینا، اس مقدس مقام پر حاضر ہونا اور وہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا یقیناً ہمارے لیے نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم جن مساجد کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ایک تعداد میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جس مسجد کا ذکر کیا جائے گا اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد مشربہ ام ابراہیم۔ جی ہاں، یہ مسجد شریف حرہ شرقیہ کے قریب نخلستان یعنی کھجور کے باغ میں واقع تھی۔ مشربہ یعنی باغ اور ام ابراہیم سے مراد ام المؤمنین حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ انہی کا باغ تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی صاحبزادے، عاشقان رسول کی آنکھوں کے تارے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دلارے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت یہی ہوئی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہاں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ آج کل یہ مقدس مشربہ یعنی مبارک باغ، یعنی مشربہ سے مراد باغ، ٹھیک ہے، تو باغ مبارک جو ہے یہ قبرستان بنا ہوا ہے اور اسے 4 دیواری میں بند کر دیا گیا ہے اور یہاں عاشقان رسول کا داخلہ ممنوع ہے۔ قبرستان کے درمیان ایک چھوٹی سی قدیم مسجد ہے جس کے صحن میں ایک نہایت ہی خستہ حال کنواں ہے۔ ایک مورخ کا بیان ہے، مجھے جب بھی داخلے میں کامیابی ملی میں نے اس مسجد میں تدفین کا سامان پایا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مورخ لکھتے ہیں کہ جب جب مجھے وہاں حاضری کا موقع ملا تو اس مسجد میں نے اس سامان کو دیکھا۔ موجودہ 4 دیواری کے باہر پرانی طرز کی ایک بغیر چھت کی مسجد بنا دی گئی ہے۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں، اصل مسجد شریف مشربہ یعنی باغ شریف کے اندر ہی ہے۔
اور اس مسجد کو نام کیا دیا گیا تھا؟ اس مسجد کو نام دیا گیا تھا مسجد مشربہ ام ابراہیم، جو حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ اسی باغ میں ہوئی تھی، اور اسی نسبت سے اس باغ میں جب وہ مسجد کو بنایا گیا، کیونکہ وہاں اس مقام پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بھی ادا فرمائی تھی، لہٰذا وہاں مسجد بنائی گئی اور اس کا وہ نام رکھا گیا تھا، لیکن آج کل وہاں پر قبرستان ہے۔ ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد بنی قریظہ۔ جی ہاں، یہ مسجد شریف حرہ شرقیہ کے پاس مسجد شمس سے کافی فاصلے پر جانب مشرق یعنی ایسٹ کی جانب مسجد فضیح اور مشربہ ام ابراہیم کے درمیان واقع تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران اس مسجد کو نماز کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق مسجد بنی قریظہ اس مقدس مقام پر بنائی گئی تھی جہاں 5 سن ہجری بمطابق 627 سن عیسوی میں محبوب رب عرش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے سائبان نصب کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق قریب ہی ایک خاتون کا گھر تھا جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے توسیع کے دوران اس مبارک مکان کو بھی مسجد شریف میں شامل فرما لیا تھا۔ اب اس مسجد بنو قریظہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس مقدس مقام پر پچھلے سالوں ورکشاپ بنی ہوئی وہاں پر دیکھی گئی، وہاں کی فضاؤں کو بس عاشقان رسول حسرت سے چوم سکتے ہیں اور اپنے دل کو جلا سکتے ہیں۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ بھی وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسجد کو نسبت حاصل ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی، لہٰذا اس مقام پر بھی جا کر اس کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ وہاں پر ورک شاپ بنا ہوا ہے، لیکن وہاں جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا تو ضرور کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد النور۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا پیارا اور دلچسپ واقعہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسید بن حضیر اور حضرت سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بارگاہ رسالت سے کافی رات گزرنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو رہے تھے۔ تو اندھیری رات تھی، اور اندھیری رات میں جب راستہ نظر نہیں آیا تو اچانک حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ جی ہاں، آپ غور کریں کہ لاٹھی لکڑی کی ہے اور وہ روشن ہو گئی، اور یہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گیا تو حضرت سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی۔ جی ہاں، پہلے تو دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے اور ایک ہی لاٹھی کی روشنی میں چل رہے تھے، لیکن جب دونوں کے راستے ڈائیورٹ ہو گئے اور وہاں سے جدا جدا ہونے کی باری آئی تو پھر دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی، اور دونوں اپنی اپنی لاٹھی شریف کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جدھر دونوں صحابی جدا ہوئے تھے، یعنی کہ ان دونوں کا ایک ساتھ گزر ہوا، اس کے بعد پھر دونوں کے راستے جب الگ الگ ہو گئے تو وہاں جب ڈائیورژن آ گیا، جدا جدا ہوئے تھے، تو اسی مقام پر مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے شمال مشرقی حصے میں جنت البقیع کے اس پار جہاں قبیلہ بنی عبد الاشہل آباد تھا، 1 صدی ہجری کے مجدد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد النور تعمیر کروائی تھی۔ اب اس کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور عاشقان رسول صرف وہاں کی فضائیں چوم کر اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو وہاں پر جانا ہو تو جنت البقیع کے اس پار جانا پڑے گا جہاں قبیلہ بنی عبد الاشہل آباد تھا۔ ایک اور مسجد کا ہم ذکر کریں گے جس کو کہتے ہیں مسجد بنی ظفر یا مسجد بغلہ۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جنت البقیع کے شرقی جانب یعنی ایسٹ میں حرہ شرقیہ کی طرف اوس نامی قبیلے کی ایک شاخ قبیلہ بنی ظفر آباد تھا۔ یہ مسجد بنی ظفر وہاں تھی۔ اسے مسجد بغلہ یعنی خچر والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چٹان پر تشریف فرما ہو کر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تلاوت سنی تھی۔
اور اس قدر روئے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ وہ چٹان مبارک تبرکن مسجد میں رکھی گئی تھی اور عاشقان رسول اس کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بے اولاد عورتیں اس پر بیٹھ کر دعا کرتی تو اولاد کی نعمت سے سرفراز ہو جاتی تھی۔ وہاں اور بھی تبرکات تھے جن میں ایک پتھر شریف پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے خچر کے سم یعنی کھر مبارک کا نشان تھا، اور ایک پتھر منور پر بے کسوں کے یاور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوہنی مبارک اور مقدس انگلیوں کے نشانات بھی تھے۔ افسوس، نہ اب اس مسجد کی عمارت رہی نہ ہی تبرکات۔ عاشقان رسول صرف وہاں کی فضاؤں کی زیارت کر سکتے ہیں، اور یہ جو مقام کی ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی کہ یہ جنت البقیع کے ایسٹ کی طرف جو ہے نا آپ کو جانا پڑے گا، اور حرہ شرقیہ کی طرف اوس نامی قبیلے کی ایک شاخ تھی جس کا نام قبیلہ بنی ظفر آباد تھا۔ آپ اگر وہاں مدینہ منورہ میں جا کر اگر اس کی معلومات آپ حاصل کریں، یعنی کہ ایسٹ کی جانب اگر آپ چلے جائیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقدس مقام کی جو ہے نا وہ آپ زیارت کر سکیں گے۔ اگرچہ ابھی پہچان نہیں ہو پائے گی، لیکن قریب قریب بھی اگر ہم پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فضیلت بتائی گئی نا اس مسجد کے اندر، جس چٹان پر بیٹھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے، اور اتنے آنسو مبارک رواں ہوئے تھے کہ جس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارکہ تر ہو گئی تھی۔ تو اس چٹان کی فضیلت یہ تھی کہ بے اولاد عورتیں وہاں جا کر اگر دعا مانگتی تو اللہ پاک انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیتا۔ لہٰذا آج کل بہت سے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے کہ جن کے نکاح کے بعد بھی نہ سالوں سال اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ وہاں پر حاضری دے رہے ہوں کہ جن کو اولاد کی نعمت سے محرومی رہی ہے، یا پھر آپ کے خاندان میں کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو اولاد کی نعمت سے محرومی رہی ہے، جو خود محروم ہیں یا جس کے خاندان میں محروم ہیں، دونوں طرح کے لوگ وہاں جا کر دعا کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور جلد جو ہے نا اولاد کی خوشخبری ہمیں مل جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور مسجد کا ہم ذکر کرتے ہیں جس کا نام ہے مسجد مائدہ۔ جی ہاں، مسجد بنی ظفر کے قریب ہی مسجد مائدہ واقع تھی۔ منقول ہے یہ اسی مقام پر بنی تھی جسے سلطان کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ جی ہاں، یہ وہ جگہ تھی، اور جس جگہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لکڑیاں گاڑ کر اپنی چادر تان کر سائبان کھڑا کیا تھا، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت کے ہمراہ وہاں تشریف لائے تھے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس مقام پر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے لیے جنت سے 5 پیالوں میں کھانا نازل ہوا تھا، اس لیے اسے مسجد 5 پیالہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں عاشقان رسول نے بطور یادگار گنبد بنائے تھے، لہٰذا یہاں پر بھی حاضر ہو کر اس مقدس مقام کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مسجد ہے جس کو کہتے ہیں مسجد بنی حرام۔ جی ہاں، یہ مسجد شریف حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی مکان عالی شان کی جگہ پر عاشق رسول حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی تھی، جہاں سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ 3 معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ پہلا معجزہ وہاں پر یہ ظاہر ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری میں بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانا کھلایا تھا۔ جی ہاں، جب آپ وہاں مہمان بن کر تشریف لے گئے اور اس بکری کو ذبح کیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانے کا جب حکم ارشاد فرمایا تو ایک ہی بکری کے گوشت میں تقریباً 1500 صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ یہ پہلا معجزہ پیارے آقا علیہ السلام کا وہاں ظاہر ہوا۔ دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا تھا
کہ جس بکری کو کھا لیا گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی تمام ہڈیوں کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب ہڈیاں جمع کی گئی تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر پھیرا اور کچھ پڑھا، تو پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ پاک نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ آپ کا ایک اور معجزہ یہاں پر یہ ظاہر ہوا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت شدہ 2 بیٹے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا کی تو اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان دونوں بچوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان عظیم الشان میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز بھی ادا فرمائی تھی، اور یہ مسجد شریف، مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے 5 مساجد جاتے ہوئے، جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 5 مسجدوں کا ذکر کیا تھا جس کو 7 مساجد بھی کہتے ہیں، یعنی 7 مسجدیں، لہٰذا 5 مساجد جاتے ہوئے السیح کے علاقے میں سڑک کے سیدھے ہاتھ پر اس بستی کے اندر واقع ہے جو کہ جبل سلعہ کے دامن میں آباد ہے۔ 1409 سن ہجری میں قدیم بنیادوں پر یہاں شاندار مسجد بنائی گئی ہے، مگر باہر ملکوں سے آئے ہوئے حجاج، یعنی کہ جو ادر کنٹریز، جو عربی نہیں ہیں، ادر کنٹریز سے حج و عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اکثر اس کے دیدار سے محروم ہی رہتے ہیں کیونکہ اسے آبادی کے اندر جا کر تلاش کرنا دشوار ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے نا کہ جہاں پیارے آقا علیہ السلام کے 3 معجزے ظاہر ہوئے تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک بکری کے گوشت میں پیارے آقا نے 1500 صحابہ کرام علیہم رضوان کو کھانا پیٹ بھر کر کھلایا، دوسرا بکری کو زندہ فرما دیا، اور تیسرا یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادوں کو اللہ پاک نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ لہٰذا یہاں پر ضرور جانا چاہیے، کوشش کریں، کیونکہ اس کو آبادی میں جا کر تلاش کرنا ہوتا ہے، اور اب تو وہاں ایک عظیم الشان جو ہے نا وہ مسجد بنائی گئی ہے، لیکن جو ایڈریس ابھی آپ کو بتایا گیا ہے اس کو جو ہے نا آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور پھر معلومات لے کر ضرور اس مسجد میں حاضری دے کر، اگر 5 وقتہ نماز میں کسی نماز کا وقت ہو تو وہاں وہ نماز ادا کر لی جائے، یا پھر یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو تو نفل نمازیں ادا کر لی جائے۔ یہ وہ مقام ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عالی شان وہ مکان بھی ہے، اور مکان پر وہ مسجد بنائی گئی نا، لہٰذا وہاں پیارے آقا علیہ السلام کے معجزات بھی ظاہر ہوئے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ کے دونوں صاحبزادوں کو اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، کہ یہ دعا کی قبولیت کا بھی مقام ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو یہاں پر قبول فرمایا تھا۔ FGN چینل کے ناظرین، اب آئیے ایک اور مسجد کا میں ذکر کروں جس کو کہتے ہیں مسجد مصباح یا مسجد بنی عنیف۔ یہ مسجد شریف مسجد قباء کے سامنے والے علاقے میں واقع ہے، یعنی کہ مسجد قباء اگر آپ تشریف لے جائیں تو مسجد قباء کے بالکل اپوزٹ میں جو ہے نا آپ کو یہ مسجد ملے گی۔ مسجد قباء کے سامنے سروس روڈ پر آبادی کے اندر کی طرف اگر آپ داخل ہوں تو آگے چل کر مستودعات الغسان کے فوراً بعد ایک خستہ حال مسجد شریف کی غیر مسقف یعنی بغیر چھت کے 4 دیواری نظر آتی تھی، جس کے اطراف میں ملبے کا ڈھیر بھی دیکھا گیا ہے۔ اب خدا جانے وہاں وہ کیا حال ہوگا۔ قبیلہ بنی عنیف کے لوگ یہاں آباد تھے۔ اس مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہو کر سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ کی مکہ شریف سے آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جب ہجرت کی باری آئی اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ان قریب مکہ مکرمہ سے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں، تو یہی وہ مقام تھا جہاں پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آخر کار ان کی مراد بر آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بصورت ہجرت تشریف آوری ہو گئی، اور اسی مقام پر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلی نماز فجر ادا فرمائی تھی۔ اور یہاں پر جب اس مسجد کو تعمیر کیا گیا تو اس کو مسجد مصباح یا مسجد بنی عنیف کہا جانے لگا، لیکن چونکہ
پرانی مسجد تھی، اب پتہ نہیں اللہ جانے اس کا کیا حال ہے، لہٰذا جو ایڈریس آپ کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے نا مسجد قباء کے بالکل اپوزٹ والی آبادی میں اگر آپ چلے جائیں گے تو اس مقام کی آپ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید آئیے دوسری مساجد کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور مسجد کا ہم ذکر کریں گے جس کا نام ہے مسجد مینارتین۔ جی ہاں، حضرت سیدنا حرام بن سعد بن محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر نماز پڑھی تھی۔ عاشقان رسول نے بطور یادگار یہاں مسجد مینارتین تعمیر فرمائی، اور اس کا ایڈریس یہ ہے کہ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے شارع عنبریہ، یعنی اس کا پرانا جو نام تھا وہ شارع مکہ، یعنی مکہ شریف کا جو ہائی وے ہے، تو وہاں سے ہو کر وادی عقیق کی طرف جائیں تو تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پیٹرول پمپ آپ کو نظر آئے گا۔ تو جیسے آپ پیٹرول پمپ کے قریب جائیں گے تو اس سے تھوڑا سا آگے سیدھے ہاتھ پر ایک کھلا میدان ہے، جہاں چند سال قبل وہ کھلا میدان تھا، اور وہیں سے جو ہے نا اس مسجد شریف کے کچھ کھنڈرات یہ نظر آتے تھے، کچھ اس کی جو ہے نا تعمیر کی ہوئی کچھ چیزیں نظر آتی تھی۔ بقول ایک جدید مورخ کے اس مقام پر ایک بہت بڑی مسجد بنانے کی جو ہے نا وہ پلاننگ کی گئی تھی، جسے مسجد مینارتین ہی کے نام سے پکارا جائے گا، مگر 100 کروڑ افسوس کہ وہ ایک مختصر سی مسجد تھی جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا تھا، لیکن ایک غلط پلاننگ کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ انجینئرز کے ایک اپنے پلان ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا جب انہوں نے پلان کیا تو یہ جو مختصر سی جگہ تھی جس میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، تو جس کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سجدہ گاہ بننے کا شرف عطا فرمایا، افسوس پلاننگ کے مطابق اس پرانی مسجد کو انہوں نے مسجد کے جو ہے نا صدر دروازے مین انٹرنس کی طرف جو ہے نا اس کو رکھا گیا، اور اس پرانی مقدس مسجد کو مین انٹرنس کی طرف رکھ کر کے گویا ایسا بنا دیا کہ جہاں نمازیوں کے اب معاذ اللہ چپل اور جوتے رکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی مسجد کو شہید کر کے دوبارہ اس کی تعمیر نو کا اگر موقع ملے تو یاد رکھیے کہ کسی بھی مفتی اہل سنت سے اس کی جو ہے نا مکمل معلومات لینے تک اپنی مرضی سے یا صرف اور صرف انجینئرز کے پلان کے مطابق جو ہے نا اس کو بنانے کی کوشش نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب جاریہ تو دور گناہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں، کیونکہ جس زمین پر ایک مرتبہ مسجد بنا دی جاتی ہے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی رہتی ہے۔ لہٰذا اپنی مرضی سے کبھی اس کو ہاؤس کے اندر جو ہے نا وہ منتقل کر دینا، یا کبھی رومز بنا دینا، یا معاذ اللہ پھر یہ کہ ٹوائلٹ باتھ رومز کو جو ہے نا اس جگہ کو استعمال کرنا، یا چپلیں چھوڑنے کی جگہ میں استعمال کرنا، یہ درست نہیں ہوتا۔ لہٰذا مسجد مسجد ہوتی ہے، اور پرانی مسجد کو جو ہے نا مسجد کے اندر ہی شامل کرنا چاہیے۔ بہرحال جب بھی کبھی اس طرح کا موقع ملے تو ضرور مفتیان کرام سے اور بالخصوص دارالفتہ اہل سنت انڈیا سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور رابطہ کر کے اس کی رہنمائی لے کر اس پرانی مسجد کو شہید کرنے کے بعد جب دوبارہ اگر مسجد تعمیر کرنے کا موقع ملے تو ضرور دارالفتہ اہل سنت انڈیا سے رابطہ کر کے آپ رہنمائی لیں، اور رہنمائی لے کر پھر آگے تعمیر کا سلسلہ جاری رکھیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ جو مشہور واقعہ ہے ایک بکری والا، وہ کیا واقعہ ہے میں انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو سناؤں کہ یہ واقعہ بھی جو ہے نا مسجد مینارتین والے مقام کی طرف گزرتے ہوئے یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ اور وہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ اسی مقام سے گزر رہے تھے کہ اچانک حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ایک مردہ بکری پر پڑی جس سے بدبو آ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ناک پر کپڑے ڈال لیے، اور بدبو ظاہر ہے کہ قابل برداشت نہیں تھی، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بکری کا اپنے مالک پر کیا اثر دیکھتے ہو؟ یعنی کہ جب کوئی ایک ایسا پروڈکٹ ہو اور اس کا کوئی مالک ہے نا، تو پھر اس کے مالک پر بھی اس کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ کتنی ویلیویبل وہ چیز ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس بکری کو ملاحظہ فرمایا تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اس بکری کا اس کے مالک پر کیا اثر دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بکری کیا اثر دکھا سکتی ہے، اب تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی نا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دنیا اس سے بھی ہلکی ہے جتنا یہ بکری اپنے مالک کے لیے ہلکی ہے، یعنی کہ اپنے مالک کے لیے کوئی ویلیویبل وہ چیز نہیں ہے کہ بکری مردہ ہو گئی اور بدبو آ رہی ہے اس کے اندر سے، لہٰذا اب بکری کی جو ہے نا کوئی ویلیو جس طرح اس کے مالک کے پاس نہیں ہے، اس سے بھی کم ویلیو، اس سے بھی کم ہلکی چیز اللہ پاک کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، دنیا سے محبت اور اس سے الفت کرنے کے بجائے اس کائنات کو پیدا کرنے والے سے محبت کی جائے، اس سے الفت رکھی جائے اور اس کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ آئیے ایک اور بڑی پیاری اور مشہور مسجد کا ہم ذکر کریں گے کہ جس کو کہتے ہیں مسجد جمعہ۔ جی ہاں، آپ نے بارہا یہ نام سنا ہوگا۔ اب مسجد جمعہ کی کیا حقیقت ہے اور یہ کہاں واقع ہے، آئیے اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ یہ مسجد شریف مسجد قباء سے مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر آتی ہے، یعنی کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء۔ تو مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف جب آپ جا رہے ہیں تو اس راستے میں یہ سیدھے ہاتھ کی جانب آئے گی، اور ہجرت مبارکہ کے موقع پر قباء شریف سے فارغ ہو کر محبوب رب الانام صاحب گیسوئے عنبر فام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عازم مدینہ ہوئے، اور یہ جلوس مبارک جب بنی سالم کے علاقے سے گزرا تو مقامی حضرات نے بنی سالم کے اندر کچھ دیر وہاں پر قیام کرنے کی، کچھ دیر وہاں رکنے کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں التجا کی، ریکویسٹ کی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ریکویسٹ کو قبول فرما لیا۔ تو اسی دوران نماز جمعہ کا وقت آ گیا، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ با جماعت پہلی نماز جمعۃ المبارک اس مقام پر ادا فرمائی۔ جہاں نماز ادا کی گئی وہاں باقاعدہ مسجد بنا لی گئی اور وہ مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح ایک اور مسجد ہے جس کو مسجد ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد شریف مسجد النبوی کے جنوب مغرب میں تقریباً 9 کلومیٹر کی ڈسٹینس پر واقع ہے۔ آج کل یہ مقام بیر علی یا ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اہل مدینہ منورہ کی میقات ہے۔ مسجد ذوالحلیفہ کا پرانا نام مسجد شجرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے شجرہ کے راستے سے باہر تشریف لے جاتے اور معرس کے راستے سے مدینے آتے۔ جب مکۃ المکرمہ تشریف لے جاتے تو مسجد شجرہ میں نماز پڑھتے تھے، اور جب واپس تشریف فرما ہوتے تو ذوالحلیفہ میں نماز ادا کرتے تھے، وہیں رات بھر قیام رہتا یہاں تک کہ صبح ہوتی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول غیب دان آقائے دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں رات بسر فرمائی اور اس کی مسجد میں نماز پڑھی۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے تشریف لے جاتے وقت ذوالحلیفہ پہنچے تو وہاں مسجد میں 2 رکعت پڑھی۔ اب یہاں بنام مسجد ذوالحلیفہ ایک عالی شان مسجد قائم ہے، تو اس مبارک مسجد میں بھی ضرور جائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے جب تشریف لے جاتے یا تشریف لاتے تو اس مسجد میں آپ نماز ادا فرمایا کرتے۔ اب آئیے، چونکہ سلسلے کا وقت بالکل قریب ہے، اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ایک مسجد کا ذکر کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم اختتام کی طرف آئیں گے، اور وہ ہے مسجد قبلتین۔ چونکہ مسجد قبلتین کا ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن قبلے کی تحویل، اس کی تبدیلی کے حوالے سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا، لہٰذا اب مسجد قبلتین ہے کہاں پر؟ تو یہ مبارک مسجد الحرۃ الوبرہ یعنی الحرۃ الغربیہ میں وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان کے قریب واقع ہے۔ مساجد خمسہ جو 5 مسجدوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، تو مساجد خمسہ بھی وہیں قریب ہی واقع ہیں۔ بیر روما یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کنواں ہے نا، آپ اس کو بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں جس کو بیر روما کہتے ہیں، مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے اس مسجد شریف کے دائیں یعنی سیدھی جانب ہے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں نماز ظہر ادا فرمائی تھی، جس کے متعلق ہم نے سنا تھا کہ 2 رکعت نماز یہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی گئی تھی، اور 2 رکعت نماز ظہر یہاں پر اسی مسجد کے اندر مسجد قبلتین میں یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، یہ مسجد مقدس بنو سلیم کے نام سے متعارف تھی، کیونکہ یہاں قبیلہ بنو سلیم آباد تھا، اور ہجرت کے 17ویں مہینے 15 رجب المرجب سن 2 ہجری جنوری 624 سن عیسوی ہفتے کے روز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ابھی ظہر کی 2 رکعت ادا فرمائی تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا، اور جو ابھی ہم نے سنا کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف یہ رخ کر کے ادا کی گئی۔ لہٰذا مسجد قبلتین بھی حاضری دے کر یہاں بھی جو ہے نا برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی ہم نے کافی مساجد کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مدینہ منورہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں اور بھی کثرت کے ساتھ مساجدیں ہیں، لیکن کئی مساجد کا ہم ذکر نہ کر سکے اور اس کے ذکر سے ہم محروم رہے۔ ظاہر ہے کہ 1-2 ایپیسوڈ میں مکمل مساجد کا ذکر کرنا اور اس کی کمپلیٹ جو ہے نا ہسٹری بتانا ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں، چونکہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہم نے مساجد کو اپنے سلسلے میں اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا جب جائیں تو ان مقدس مقامات کی ضرور زیارت کیجئے، اپنے لیے بھی دعائے خیر کریں، اور بالخصوص اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کے لیے بھی ضرور دعائے خیر کرتے رہیں کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہے، جب سے قدم پڑے ہیں رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔